میں صرف سمپل سادہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو یہ بسنت ہوئی ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ جی تو ویڈیو کا آپ نے سٹارٹ دیکھ لیا کہ بڑا سادہ سا 2 لفظی سوال پوچھا گیا، اور اس ویڈیو کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ پہلے یہ ارشاد بھٹی صاحب بسنت کے موقف کے حوالے سے ان کو پرانا مرزا اور نیا مرزا دکھاتے رہے کہ پرانا مرزا یہ تھا جو کہ بسنت کو حرام بھی کہتا تھا، بسنت کو ویلنٹائنز ڈے اور سمجھ لیجئے لوگوں کی جانوں کا ضیاع قرار دے کے حرام قرار دے رہا تھا، لیکن اب والا جو نیا مرزا تھا وہ اس کو جائز قرار دے رہا تھا۔ تو علی مرزا نے اس کے اوپر بہت زیادہ گیمیں گھمائیں، تو پھر آخر میں بیچارے ارشاد بھٹی نے آ کے کہا کہ اچھا چھوڑیں وہ باتیں، آپ تو اس پہ نہیں جا رہے، اگر کیونکہ علی مرزا نے اس کے اوپر بڑا چیخ و پکار کی اور اس کا جواب دینے سے انکار بھی کر دیا۔ اب آخر میں آ کے علی مرزا سے ارشاد بھٹی نے بڑا سادہ سا پوچھا کہ اب جو کرنٹ بسنت ہوئی ہے اس کو آپ حلال سمجھتے ہیں یا حرام؟ تو آئیے ذرا سنیے مرزا صاحب کا منہ اور دماغ کیسے لوگوں نے باندھا، وہ آپ ذرا سنیے، پھر آگے مزید ویڈیو دکھا کے بات کرتے ہیں۔ میں نے اس کا جواب پورے مقدمے میں دے دیا، حلال ہے حرام ہے؟ میں نے پورا مقدمہ بیان کر دیا، حلال ہے حرام ہے؟ میں نے اپنا مقدمہ بیان کر دیا، آڈینس فیصلہ کر لے گی۔ یہ جو نہیں سرکار، میں نے جملہ تو آپ کو دینے نہیں ہے، یہ کلپ کاٹنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈالر رام کے کمانے والے۔ آپ ان سے ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتا نہیں ہوں، نہ ڈرتا بہت زیادہ۔ اچھا دیکھیں جی مزہ آیا نا آپ کو؟ وہ بندہ جو لوگوں کی کتابوں کی پوری عبارت بھی نہیں بلکہ اس عبارت کا ایک حصہ کاٹ کے اس کو اپنا رنگ دے کے بیان کر کے کفر کے فتوے لگایا کرتا تھا اور لوگوں سے ڈیمانڈ کرتا تھا کہ آپ بھی اس عبارت کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاؤ، آج وہ بندہ اس لیول پہ گر چکا ہے کہ اس سے سادہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت نے اگر اس طرح سے ایک تہوار منایا اور اس کے اندر یہ معاملات ہوئے غلط تو آپ اس کو حلال کہیں گے یا حرام؟ جیسے آپ نے پہلے ایک لیول پہ حلال اور ایک پہ حرام کہا ہوا ہے۔ تو اب علی مرزا صاحب اس سب چیزوں سے مکر رہے ہیں۔ تو علی مرزا صاحب کے ایک فالوورز میں سے ہی ایک بندہ ہے وقاص صاحب ہے، ان کی پروفائل دیکھ لیجئے، اس کے اوپر انہوں نے اپنے استاد محترم کو مخاطب کرتے ہوئے کیا لکھا ہے وہ آپ ذرا اسکرین پہ دیکھ لیں کہ جب ان کی منافقت کی کتاب روز محشر بھی کھلے گی تو یہ کہے گا یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہے ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھ لیجئے علی مرزا کے فالوور تھے باقاعدہ، اور اب بھی کسی لیول تک ان کی ان چیزوں کو کرتے ہیں، بلکہ یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے یہ بھی ان کے ایک فالوور نے ہی کاٹا ہوا کلپ، اور اس پہ بڑا انہوں نے سیڈ سا میوزک لگایا ہوا اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں توحید کا درس دینے والا زندہ یزید کے آگے جھک گیا۔ تو اب آپ خود سوچئے ان کے فالوورز ان کے سامنے اس وقت آ رہے ہیں اور اس کی ذلت اور رسوائی کا سامان اس کے فالوورز خود کر رہے ہیں، اور علی مرزا کا حال کہتے ہیں لوگ کہ جناب عامر لیاقت والا ہونے والا ہے، جس طرح سے اس کی تضادات بھی سامنے آ رہے ہیں، ذلت رسوائی اور میمز اور یہ ساری چیزیں اس کی بن رہی ہیں، اور یہ سارا اس نے گڑھا خود کھودا ہے۔ آگے ویڈیو کا حصہ دیکھیں، کتنا سادہ سا سوال اور اس کو کتنی دیر یہ بندہ گھماتا رہے گا۔ ڈرتا نہیں ہوں، میں نے آدھا جملہ آپ کو نہیں دینا، میں نے پورا مقدمہ دینا، میں نے دے دیا۔ میں سمپل سادہ سے پوچھ رہا ہوں، پتنگ بازی آپ کرتے تھے، پتنگ بازی کو آپ نے اس وقت بھی جسٹیفائی کیا، اب بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں، آپ نے گانوں کو بھی جسٹیفائی کیا کہ 132 چھوڑے ساروں گانوں پہ پابندی ہونی چاہیے، لیکن اور تصویر کی بھی اجازت ہونی چاہیے، تصویر کسی کی بھی لگنی چاہیے، کوئی تصویر پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں میں نے خان صاحب کی تصویر کا ذکر کیا۔ اچھا عمران خان کی تصویر کی گڈی بھی اڑانی چاہیے، وہ ٹھیک ہے۔ جی تو اگلا پارٹ بھی آپ نے سن لیا کہ وہ یہاں پہ جو فالوورز آف عمران خان ہیں ان کے لیے بھی سافٹ کارنر پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ عمران خان کی تصویر والی بھی گڈی جو ہے نا وہ اڑنے کی بالکل اجازت گورنمنٹ کو دینی چاہیے تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھ لیجئے لوگوں کو صرف اور صرف لیپا پوتی کرنے کے لیے یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے۔ آگے سنیے ذرا، اگلا پارٹ بھی ذرا سنیے، مطلب یہ اس لیے یہ کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی ہم لوگ جو ہے نا جنہوں نے ہمارے ہاتھ پاؤں اور زبانیں باندھی ہوئی ہیں نا، ہم ان کے بھی سمجھ لیں وہ جو ان کے قوانین ہیں ان کے بھی خلاف بات کر دیتے ہوتے ہیں، صرف اور صرف اس لیول کی وہ کرتے ہیں بات۔ آگے انورٹڈ کوماز کے اندر بات سنیں کہ وہ ہم اس لیول کی ان زندہ یزیدوں کے خلاف بات کر سکتے ہیں جس لیول کی وہ لوگ ہمیں اجازت دے دیں۔ تو وہ تصویر تک کی اجازت جو ہے نا وہ لوگوں کو تو نہیں دیتے لیکن ہمیں دے دیتے ہیں کہ ہم اس کی اجازت کے لیے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ بھائی ہم اس لیول تک تو ان کی پالیسی سے ڈیفر کرتے ہیں، لیکن پتنگ بازی کے نام کے اوپر سب حرام کام جو بھی ہوں گے ان کو ہم بالکل جائز سمجھیں گے۔ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کسی کے ایجنڈے پہ نہیں، وہ تو آپ کو کلیئر ہو گیا نا، میں ایجنڈے پہ نہیں ہوں، میں آپ کو میں کیوں کہوں آپ ایجنڈے پہ، لیکن آپ کلپ تو وہی کٹا والے جی تو آپ نے اب دیکھ لیا
کہ یہ بندہ سارا جواب دے رہا تھا اپنے آپ کو اس گند سے پاک کرنے کے لیے کہ میں کسی کے ایجنڈے کے اوپر نہیں ہوں. سوال بسنت کا ہو رہا تھا اور اب اس نے کہا کہ اب آپ کو پتہ چل گیا میں کسی کے ایجنڈے پہ نہیں ہوں. چونکہ میں عمران خان کی تصویر گڈوں پہ لگا کے اڑوانے کی اجازت لے کے دینا چاہتا ہوں گورنمنٹ سے, تو آپ کو اب پتہ لگ گیا میں کسی کے ایجنڈے پہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو بڑی ہنسی والی بات ہے. اور مرزا صاحب کے جو مقلدین ہیں جو ان کی میمز بناتے ہیں, لوگوں کی بھی بناتے ہیں, تو ان کو بھی سمجھ لیں اب انجوائے کرنا ہے اس بات کو کہ مرزا صاحب پٹ رہے ہیں, رو رہے ہیں, میں کسی کے ایجنڈے پہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے, آگے بھی پارٹ سنیے, آپ کو مزید اس کی اوقات پتہ چلے گی. آپ نے پوری بات سنی نا, اسی چلو ٹھیک ہے, اب آپ پوچھیں, دوبارہ سے پوچھیں, میں دوبارہ سے وہی جواب دوں گا. بسنت حلال ہے حرام؟ جی میں نے پورا مقدمہ بیان کر یہ جو ابھی بسنت ہوئی, میں نے پورا مقدمہ بیان یہ جو ابھی بسنت ہوئی, میں نے مقدمہ بیان کر اختلاق, ویلنٹائن, عورتیں, مرد, میں نے پورا مقدمہ بیان کر دیا. اب آپ فیصلہ کریں. کیوں کہہ دینا میں نے سرکار نام وہ غزوہ حنین کی علم بلند کر کے بیٹھا ہے, اور یہ جو 4 دن پہلے ہوا ہے یہ نہیں. میں نے پورا مقدمہ بیان کر دیا. یہ بسنت حلال ہے حرام؟ میں نے پورا مقدمہ بیان یہ بسنت حلال ہے حرام؟ میں نے مقدمہ بیان کر دیا. اب آپ فیصلہ کریں. یہ بسنت حلال ہے حرام؟ میں نے مقدمہ بیان کر دیا. آپ 50 بار پوچھیں گے, میں اس مقدمے کی روح سے یہ حلال ہے حرام؟ میں نے پورا مقدمہ بیان کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حلال ہے حرام؟ میں نے پورا مقدمہ بیان کر دیا. یہ آپ کے اصولوں کے مطابق بسنت منائی گئی ہے یا نہیں؟ میں نے پورا مقدمہ بیان کر دیا. 6 لوگ اس میں, آپ نے کتنے لاکھوں حرام کے ڈالر ضائع کروا دیے. پوری کوشش کی ہے لیکن میں نے ضائع کر دیا. جی, تو اگلا پارٹ بھی آپ نے ملاحظہ کر لیا جس کے اندر اس بندے سے پھر اس بندے نے درجنوں بار پوچھا کہ اس دفعہ جو بسنت کے اوپر 6 بندے اپنی جان سے گئے, اس کے علاوہ جو بھی غیر شرعی کام ہوئے, عورتوں مردوں کا معاملہ ہوا, ناچ گانا ہوا, اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اس کو حلال کہتے ہیں یا حرام؟ یعنی اس بندے کے اندر اتنی دینی غیرت بھی نہیں تھی, کیونکہ سیکولرز کی دلالی کو بھی تو سیٹسفائی کرنا تھا نا اس بندے نے, اور دوسری طرف زندہ یزیدوں کو بھی خوش کرنا تھا. تو اس بندے کے اندر اتنی غیرت نہیں تھی کہ یہ صرف اتنا کہہ دیتا کہ جناب جو اس بسنت کے اوپر غلط کام ہوئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہی فتویٰ بنتا ہے کہ اس طرح کے تہوار نہیں ہونا چاہیے, اور ایسا آئندہ فیوچر میں تہوار نہ ہو, اور اس کو ہم تو حرام کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. جیسے میں نے فلاں کلپ کے اندر بھی اس کو حرام کہا ہوا ہے, اس کو ناجائز کہا ہوا ہے. گڈی بازی جائز میں سمجھتا ہوں, لیکن بسنت کے نام سے جو تہوار ہے وہ اس کو میں حرام سمجھتا ہوں, جیسے میں نے فلاں کلپ کے اندر بھی کہا تھا. لیکن اس کے اندر اتنی دینی غیرت نہیں ہے, اور یہ غیرت جو ہے نا وہ اصل امام حسین علیہ السلام کے فالوور کے اندر آ سکتی ہے. خالی خولی جو بندہ یہ کہے نا, میں ہوتا نا مولا علی کے دور میں تو میں ان کے ساتھ مل کے نا ان کے مخالفین کے اوپر تلوار نکال لیتا, اور اس بندے کی اپنی اوقات یہ ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا بندہ اگر اس کا گلا دبانے کے لیے اس پر لپک پڑے نا تو اس کے اندر اتنی حیثیت نہیں ہے کہ جناب یہ اپنا ڈیفینس ہی کر لے. یہ اس کی اوقات ہے. یا پھر ظالم حکمرانوں کے جو غیر شرعی قوانین ہیں ان کے اوپر ایک لفظ بھی بول جائے. تو آپ نے دیکھ لیا, یہ ہے کاغذی حسینی کا فرق, اور اصل حسینی کیا ہوتے ہیں وہ دنیا کو پتہ ہے.